ہم نے جی صرف اور صرف یہ دھرنا ہمارا وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے واضح طور پہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ دھرنا آن گوئنگ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ کوئی مسلح فورس نہیں ہے, ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, اور پرامن لوگوں پہ جس طرح فائرنگ ہوئی ہے تو کوئی فوجی بھی جو ہوتا ہے نا اس کی کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے, جب وہ انڈر فائر ہوتا ہے تو وہ کور لیتا ہے. ہم لوگ کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ ہم لوگ جا کے کوئی وہاں پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم لوگ پرامن لوگ تھے. جس وقت لائیو فائر ہوا, جس وقت سنائپر فائر ہوا, جس وقت شدید ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تو وہاں سے لوگوں نے وہ چوک ڈی چوک خالی کیا اور وہ پرامن طریقے سے چلے گئے. ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور بشرا بی بی صاحبہ, ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اور میں خود ہم لوگ وہاں پہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے نکلے. ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد جو قاتلانہ حملہ وزیر اعلیٰ صاحب پہ ہوا, بشرا بی بی صاحب پہ ہوا, میں خود وہاں پہ موجود تھا, ہم ساروں پہ ہوا, اور پھر رینجرز خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ بن بلائے وہاں پہ وہ آئے. انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کڈنیپ کرنے, ابڈکٹ کرنے کی ان کا ارادہ تھا, اسیسینیٹ کرنے کا خدا نخواستہ ارادہ تھا, قاتلانہ حملہ تھا. ورنہ وہ کیوں آتے؟ ہری پور جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے پوچھا, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو کابینہ کے ڈیسیجن کے بغیر, فیصلے کے بغیر رینجرز وہاں پہ آ نہیں سکتی ہیں. میرے یہاں پہ دائیں طرف ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے بھی کلیئرلی کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے بغیر رینجرز آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو لہٰذا ایک غیر قانونی عمل ہوا تھا اور فورسز جو تھیں وہ خیبر پختونخوا میں غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ آئی تھیں. لہٰذا ہمیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے اور جن افسران نے اس کو سینکشن کیا ان کا واضح طور پہ ان کو فل فور کورٹ مارشل کر کے ان کو سزا دینی چاہیے, سخت کے سخت سزا, کہ انہوں نے آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی کی تھی. یہاں پہ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ایکسس دی جائے اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, کیونکہ آج وہ ایک پولیٹیکل پریزنر بھی نہیں ہے. ان کو فورسفلی بغیر کسی چارج کے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور ان کو فورسفلی رکھا گیا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو فل فور رہا کیا جائے اور ان تک ایکسس ہماری ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ملنا چاہیے, علی امین خان گنڈاپور صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی دینی چاہیے, ان کے خاندان کے ممبران تک کی رسائی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہونی چاہیے. نومبر سے قبل کہا جا رہا ہے کہ فدائی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں بھی مذاکرات چل رہے ہیں, اس میں کتنے میں کسی کے ساتھ, مجھے اس چیز کا نہیں معلوم. یہ سوال آپ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اور فزیکلی ہے بھی نہیں سر, دھرنا فزیکلی ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جاری ہے لیکن فزیکلی کچھ نہیں ہے. فزیکلی مجھے بتائیں جہاں پہ گولیاں لائف چل رہی ہوں, میں پھر بات دہراتا ہوں, ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم نے قلعہ فتح کر کے ہم نے کہنا ہے کہ جی یہ لال قلعہ ہم نے فتح کر لیا تو یہاں پہ بیٹھیں گے. تو نہیں, ہمارا ایک دھرنا ایک سوچ کا, ایک جستجو کا نام ہے. ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری سیاسی مہم جائے گی جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے. یہ ایک جستجو قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, ہر جگہ پہ چلتی رہے گی. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور کرتے رہیں گے, نہ کہ جس طرح کہ یہ فارم 47 کی غیر آئینی حکومت ہے. آج تک ٹرائیبیونلز نہیں بنے ہیں. تو لہٰذا یہ لوگ جو یہاں پہ شہباز شریف کی 17 رکنی حکومت جو ہے, ان کا کیا وہ ہے, کیا ان کی وہ حیثیت ہے؟ میں تو ان کو میں اپنا مجرم سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا, ٹیئر گیس شیل مارے تھے, مجھے یہاں پہ لگے, سینے میں لگے, اور ان کے خلاف میں انشاءاللہ شہباز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور جو ڈی پی او اٹک ہے غیاث, اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی میں ضرور پرچہ کروں گا.